نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آپ کی مسافت عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ عزیزانہ السلام علیکم۔ میرے جو قرآن کریم کی ایک آیات پڑھنے کا جو مجھے شرف ملا ہے، سارے کا سارا معاملات اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معاملے نہیں خلق یعنی پیدا کیا جن والی انسان الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے۔ بات جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ تو ہم مانی، تو باقی ہم اگر کوئی بھی اگر نعرے لگاتے رہے کیا ہمارا کسی مقصد کا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا جو ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے، کو بغیر عبادت کے کوئی بات بن جائے یا نسبت سے کوئی بات بن جائے تو نہ بنے گی اس وقت تک جب تک اللہ کے حکم کی تابعداری نہ کریں گے، کوئی بھی ہو جائے۔ یہ تو ہم سن چکے کئی بار سنے ہیں کہ ایک ہی پٹھے کی اینٹ کوئی لیٹرین میں لگ جاتی ہے تو وہاں جوتے لگا کر کوئی نہیں جاتا، وہی مسجد میں لگے تو وہاں جوتے اتار کر جاتے ہیں، لگا کر کوئی نہیں جاتا۔ دیکھنا یہ بات ساری معاملات بنے کیسے؟ نسبت سے ہماری صرف تعلق ہو، عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو ساری نسبت ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ جو نمرود تھا یہ پتا ہے کون تھا؟ سناٹا چھا گیا۔ نمرود کس کا بیٹا تھا؟ نمرود بن کوش بن کولون بن اسام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا، مگر نسبت سے کیا کرتا؟ ظالم ہوا تو ظالموں سے ہو گیا۔ آئی کون نسبت تو وہی کام آئے گی جو اللہ نے جو حکم دے دیا، میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہے تو ادائے رسول میں آ جائے نا بھائی۔ اگر اللہ کے رسول سے آپ کو بہت محبت ہے تو ادائے رسول میں آ جائے۔ آپ نماز تہجد فرض تھی، اور فرض سمجھ گیا نہیں یار، سنت سمجھ گیا، نفل سمجھ گئی، پڑھ لو۔ یہ سنت ہے نماز چاشت بھی، چاشت کہاں سے نکالی ہے بھائی؟ یا سورۃ والضحیٰ میں پڑھ لے، نماز اشراق پڑھ لے، ابابین پڑھ لے، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں۔ غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، پتہ نہیں 10 منٹ دینے کے لیے پانی بھی سرد لگ رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب میرا بیچا کہنے لگا ابو جی آپ کو یہاں سردی ہوتی ہے تو کبھی یہ ہیٹر لگا لیا کرے صبح۔ تو میں نے بیٹا کہ یہ اس نے تو آزار ہمدردی کیا، اپنے ابو سے پیار کیا، محبت کی، اللہ اس کو اپنی شان کے لائق اجر دے۔ میں یہ سمجھا کہ یہ نیند آتی ہے، میں تھوڑے سے کپڑے اتار دوں، جب سردی آئے بال کھڑے ہو جائیں بغیر اٹھائے، یہ بال بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اسے کھڑے کریں گے بٹا لیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وجود اپنے کے بال جب سردی لگے گی
بال کھڑے ہو جائیں گے، نیند اڑ جائے گی، نیند کیسے آئے گی؟ اس لیے تو یار کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تجھے نیند آ رہی ہے، اس کو لے آ رہے نیند کے، تو تھوڑا سا یہ تو پتا چل جائے، تو کپڑے اتار نا، تو جب سردی نے آنکھ کو جکڑا تو یار کے سامنے بیدار ہو کر کھڑا ہوگا۔ یہ جدوجہد، وجاہدو، محنت کرو۔ ایک قتل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، محنت کا نام ہے۔ وجاہدو، محنت کرو، فی سبیل، اس کی راہ میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحوا، الفلاح پا جاؤ۔ یار یہ اس طرح اگر یار راضی کرنا تو پھر ایسے کریں۔ یہ جو فرعون تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رشتے میں کیا تعلق تھا ایسا؟ کوئی نہیں۔ قارون، جو قارون تھا، چچے پتر، نسبت کام آئی، نسبت وہی ہوگی پہلے اللہ کی، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، پھر اس کے بعد کسی کی نسبت آئے گی۔ پہلے لا الہ الا اللہ ہی ہوگا، پھر محمد رسول اللہ ہی ہوگا۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں تو پھر اگر اللہ کو نہیں ماننا تو پھر کسی کو نہیں ماننا، ماننا کسی کو نہیں۔ فرض کیا یہ تو چلو وہ تو کافر تھے، ایسے کرتے تھے۔ جو یزید تھا، جو صحابی رسول کا بیٹا، وہ صحابی تو کاتب وحی کا بیٹا، بس ظالموں سے ہو گیا تو نکل گیا، کیا ہم اس کے پیچھے جائیں گے؟ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، ہم تو اہل بیت کے پیچھے جائیں گے، ہمارا تو راستہ وہاں ہے، یہ تمہارا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، تو جس سے اللہ محبت نہ کرے اس سے ہم محبت کیسے کریں گے؟ ہم تو اسی سے محبت کریں گے جس سے میرا پروردگار محبت کرے گا، جسے اللہ کا رسول پسند کر لے گا، اسے یہی اللہ کا رسول تب ہی پسند کرے گا جو اس کے ادائے اللہ تبارک تعالیٰ ذکر میں آئے گا۔ کیا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے بندے کیسے بنتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ زین یبیتون، جو رات کاٹ دیتے ہیں، وہ لوگ جو رات کاٹ دیتے ہیں، سجدہ و قیاما، سجدے اور قیام میں ساری رات گزارنے والے وہ لوگ ہیں، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے نظر عنایت بھی ہوگی۔ قرآن کریم میں 15-12 سورت کا فاصبر، روک رکھ، والذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون، جو پکارتے ہیں، رب، ہم اپنے پروردگار کو، بالغدات، صبح، والعشی، شام کو، یریدون، اللہ کی رضا کے لیے، ولا تعد عینک، توحید نہ تیری بھیجے دونوں آنکھیں ان سے۔ اس سے پتہ چلا ذاکر ہی اللہ کے رسول کی نظر عنایت کا حقدار ہے، تو ذکر سے بھی محروم۔ جہاں اللہ کی عبادت کرے، ساتھ ذکر کی کرے، پھر ظاہر باقی مصطلحات وہ آت الزکات، زکات بھی دے، یہ ادائے رسول ہے۔ وذکر اللہ کثیر، اللہ کم تفلحون، ذکر بھی کرے۔ قد افلح من تزکا، وہ کیسے کریں بھائی؟ ذکر اسم ربہ فصلی، ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے سے سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ساتھ اللہ کے ذکر سے دل بھی آباد رکھے۔ جب تک ہمارا قلب ذکر الہی سے آباد نہیں ہوا تو انوار الہی بھی سینے میں نہیں اترے گی۔ جب انوار الہی سینے میں اتریں گے، خدا کی قسم ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، جب اس کو پتہ ہے روح کو تقویت ملے گی تو روح نے تو باب آدم کو دیکھا، وہ بتا دے گا یہ باب آدم کھڑے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ۔ یاد اللہ نے نور ہی میں یشاء، دکھا دیتا اپنے نور کو جسے چاہتا ہے۔
کوئی ہے چیز ایسی جو اللہ کے نور میں سمائی نہ ہو؟ تو جسے اللہ کے نور کے اللہ اسے عطا فرما دے، وہ تو قیامت میں تو ہوگا، تمام جنتیوں کو جمع کیا جائے گا، مخلوق کو آئے۔ آج کیا ہونے والا ہے؟ دیدار الہی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نور سے نوازے گے تمام مخلوق کو، تمام سجدے والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ آج جس کی عبادت کرتے ہوئے کائنات کے مالک عبادت اس کی کرتے رہے، آج اس کا دیدار کو اب یہ شرم ہوگا۔ خدا کی قسم اگر کوئی یہ بات پہلے مان لے تو مرنے سے پہلے ہی دیکھ لے گا۔ پھر ایسے ہوگا جب ان کو اچھا ان کے سروں پہ کپڑا رکھیں، بھائی تاج رکھیں، اسے جو ہم اکثر سر سے ننگے نمازیں پڑھنے والے ذرا سوچ لیں، ان کو بھی اس وقت جب دیدار الہی ہوگا سر پہ کپڑا پہنایا جائے گا، تاج پہنائے جائیں گے۔ وہ تاج جن پہ ہوں گے ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی پیشانی سے نور نکل رہا ہوگا۔ پیشانی وہ ہوگی جو سجدے میں سر رکھیں گے، جن کا سر سجدے میں رہے گا۔ پیشانی سجدہ کرنا فرض ہے، تسبیحاں واجب ہے۔ تو کرسیوں میں بیٹھ کر اپنا سر زمین پر لٹایا نہیں ہے، رکھا نہیں ہے، تو پھر اس وقت تمام کے تمام سارے کے سارے بارگاہ الہی میں جھک جائیں گے، سجدے میں چڑھ جائیں گے۔ تو جو سجدے میں پہلے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کر دیا وہ آکڑے اسی طرح کا رہیں گے، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ تو اللہ کہے گا منہ کے بال گھسیٹ کر لے جاؤ ان کو دوزخ میں۔ یار تھوڑا سا وقت مل گیا اگر آپ کو، یار جھک جاؤ، باغدہ ایمان کی پوری قوت، جھک جاؤ، باہر تلاش نہ کرو دشمنوں کو۔ یہ سب سے بڑا دشمن اپنے اندر بیٹھا ہے، اس کو سدھار لو۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، آج میرا کوئی دشمن نہیں ہے، تو میرا دوست بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے کہے کوئی کیا تو اللہ کا ولی ہے، تو سب سے ہاتھ اڑا کر کہوں گا ہاں میں ہی ولی اللہ ہوں۔ اس کی وجہ میں نے کوئی دوست دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی دوست ملے ہی نہیں ہے، زندگی میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک ہی نظر ہے جس کے سامنے جھکا تو مجھے اس نے چھام لیا، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ وہ کیا، یہ کیا ثبوت ہے؟ یہ اللہ اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے دی۔ سب سے عظیم خوش نصیب وہ ہے جس کو بارگاہ الہی میں سجدہ شکر نصیب ہو گیا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا ایک بچہ جیسے ان کے دادا، میرے ابو جی ان کے دادا پیدا ہوتے ہی کہ میرا جلہ فقیر، یہ بچپن ہی سے فقیرانہ درویشانہ زندگی بسر کرنے والا میرا یہ بچہ ظہور سے یہ ساری زندگی مسجد کا کیڑا بنا رہا، کوئی پتہ نہیں دنیا کہاں ہے، نہ تو کسی کے گال نکالنے والے سے غصہ ہے، نہ پیار کرنے والے کا احسان۔ اگر احسان ہے تو صرف مسجد ہی سے، محبت ہے تو مسجد ہی سے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں اگر اس میرے بچے کو کہ میرے ابو جی اسے فقیر کہتے تھے پیدا ہوتے ہی، اور میں نے ساری زندگی ان کی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ ہے۔ میں جب یہ پیدا ہوا میرا بچہ، اس وقت میں گبرو جوان تھا، میرے طاقتور تھا، یہ کبڈی کا پلیئر بھی تھا، اس وقت یہ میرا بچہ پیدا ہوا، مگر یہ مجھ سے زیادہ بوڑھا ہو گیا، اس لیے دنیا دیکھی ہی نہیں۔ اس فقیر میرے نے دنیا کی طرف گیا ہی نہیں۔ اللہ نہیں کرتا رہا، مسجد جہاں بھی کہیں اس کی تلاش ہو تو مسجد سے ہی ملے گا۔ تو الحمدللہ مسجد کا خادم ہی رہا، اللہ کے گھر کا خادم کسی غیر کا نہیں۔ تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے مشورے سے کہ امامت کا جو آج کا اس میرے بچے کو ہی اگر آپ کی کیونکہ سارے جو مقتدی ہے نا، نمازی ہے نا، متفق ہو نا
ضروری ہے، ایسی ہے نا، ورنہ یہ زیادہ پڑھے لکھے، یہ 2 ڈاکٹر ہیں یہاں، آپ جانتے ہیں شاید ان کو، یہ 2 ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، 2 بارش بھی ہیں، 2 بارش ہے، اور میں یہ بچہ سمجھ کر تعریف نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بیٹھ کچھ کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے نے آج تک میرے اگر اسے کچھ سزا بھی دے دی تو مجھے جواب نہیں دیا، ہاں میرے بچے، اور میں آج تک افسوس ادا ہوں کہ میرے اس بچے نے یتیم بچوں سے بدتر، یتیم بچے میرے بچے سے زیادہ آسانی سے انہوں نے پرورش کیا، میرے بچے نے یتیموں سے بھی بدتر خستہ حالی اور اپنے باپ کے ساتھ وفاداری اور اپنے باپ کی عزت احترام کا خیال رکھا، باپ کی غربت کا خیال رکھا، دن رات محنت کی، جفا کشی کی کہ میں اپنے بوڑھے باپ کے ارمان پورے کر لوں۔ آج الحمدللہ یہ میرا بچہ پورے گھر کا نظام سارے کا سارا اسی کے ذمہ داری میں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کون سی بچی کس کلاس میں پڑھ رہی ہے، تو 5 بچے پی ایچ ڈی میں، تو اسی کے سر پہ سے مجھے نہیں پتا، باخدا مجھے نہیں پتا یہ کیا امتحان دے رہی ہے بچی، یہ کیا پڑھ رہا، یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ سب سے آخری جو ہے وہ اس وقت ایم اے ایجوکیشن ہے، جس کو انہوں نے اپنے باپ کی ذمہ داریوں اپنے کندھے پر اٹھائی تو چلتا رہا۔ میں کئی بار ابھی بھی چھوٹوں کی طرح ناراض ہو جاتا ہوں، رس رہا جبا ابا اٹھن کھایا ابا کیا کرنے ہو، ابا کھانا کھا لو، اور میرے بچے اللہ تجھے بہت شان، ایک بار باپ کو دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے، تو جو منتیں کر رہا میں کہا کہ میں ایسے ہوا ہے کہ رس رہا، کہا سیدھا سیدھی باتیں کرو، رس رہا میں اپنے کمرے سے لیٹ گیا، آنا ابا اٹھا نہیں کیا کہ اب آ جاؤ، یہ جیسے چھوٹوں کو مناتا ہے نا، ایسے ایک بوڑھے 82 سال کا بوڑھا رسیا اپنے کمرے تک بچہ منا رہا، ابا جی آؤ نا، ابا جی کھانا کھا لو پہلے، جب تک آپ نہ کھانا کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ یار یہ میری خوش قسمتی ہے، میں آپ نوجوانوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں، یار اپنے والدین بوڑھے بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کا اپنے سینے سے لگاؤ، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ جنہوں نے ایک دن کا بچہ اپنی گود میں رکھا تو ہم کئی بار پیشاب کر دیتے رہے مگر والدین نے نیچے نہیں گرایا، جو چاہے نمازیں پڑھ لیں مگر والدین کا اگر گستاخ ہے ہرگز فلن یقبل نہیں قبول ہو جائے گی، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں اپنے والدین کریمین کا خاص خیال رکھنا، یہ موقع آپ کو ملا ہے اسے رد نہ کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پہ بے شمار احسان کیے، داماد میں نے پینٹ شرٹ کو دیکھ کر نہیں کیا ہے، یہ میرا بچہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، سر پہ کنگا بھی کبھی نہیں مارا، جیسے اس نے پیدا کیا ماں میرے مولا میرے کیسے سونے بچے دیتے ہیں۔ اللہ میرے داماد ہیں یہ سارے اللہ کے فضل سے، تو بات کرنے میں ایسی علیم مزاجی، دیکھا آپ نے ملے تو میرے ہاتھ چومے، آپ دیکھ رہے تھے نا ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاتھ چومے، ابا جی کیا حال ہے۔ یہ میری خوش قسمتی اس لیے کہ والدین کریمین بوڑھی ماں کا میں غلام رہا ہوں، میں بوڑھی ماں کا غلام رہا ہوں، کئی بار میں امام بھی تھا تو مجھے پٹائی بھی ہوتی رہی مگر میں نے کبھی نہیں امی جی مجھے کیوں مارا ہے، میں نے شکوہ کیا۔ تو آج وہ بات آج میرے بچوں میں منتقل ہو گئی،
مجھے یقین سے کہہ رہا ہوں، ایمان کی میری قوت سے کہہ رہا ہوں، میرا بچہ رمضان بعد کا یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بچوں کا کو مستقل ہے تو کرنا، میں نے بچہ آپ کے بچوں کا کوئی فکر نہ کرے، جو آپ نے بھیجا وہ وہی کاٹیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔